اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے 18 دسمبر 2022۔ پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں دھماکے در دھماکے ہو رہے ہیں۔ کل عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا دھماکہ کیا، بلکہ دھماکے کیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے دھماکے ہی کیے۔ مطلب کل انہوں نے اپنے دائیں بائیں پنجاب اور کے پی کے سی ایمز کو ساتھ بٹھایا، خطاب کرے تھے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے زمان پارک سے لبرٹی چوک پر ایک گیدرنگ سے، اور یہ جو خطاب تھا یہ مطلب ویڈیو لنکس پہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی سکرینز پر دکھایا جا رہا تھا، یا ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کے سپورٹر جمع تھے۔ تو خان صاحب نے مطلب پچھلے مہینے جو ایک پچھلے مہینے جو ایک دھماکہ کیا تھا کہ وہ اسمبلیوں سے ریزائن کر رہے ہیں، کہ آلریڈی قومی اسمبلی سے تو وہ اپریل 2022 سے مطلب باہر ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے استعفے دے دیے ہیں، اگرچہ اس میں سے کوئی 11 یا 12 جو ہے نا وہ ریزائن کو ایکسیپٹ ہوئے تھے، اور ان پہ پھر بائی الیکشن ہوئے تھے۔ ان میں سے 8 سیٹوں پر خان صاحب ری الیکٹ ہو گئے، اور 7 سیٹوں پہ، ایک سیٹ پر ہار گئے تھے۔ پنجاب میں ایک سیٹ جو تھی جس پہ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی الیکشن لڑی تھی، وہ موسیٰ گیلانی سے ہار گئی۔ ایک سیٹ پہ انتخاب وہ مطلب غیر مؤثر ہوا تھا، کالعدم ہوا تھا، مطلب وہ روک دیا گیا تھا کہ وہاں کوئی جو ہے امیدوار کی مطلب جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی، تو بعد میں بھی وہ والی سیٹ بھی پی ٹی آئی جیت گئی۔ تو آلریڈی مطلب یہ ایک دھماکہ تھا، پھر کل ایک دھماکہ ہوا، لیکن کل جو دھماکے ہوئے اس میں عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے اوپر بہت سارے الزامات عائد کیے۔ میں اس وقت اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو کیا کہا، یہ ساری باتیں آپ تک پہنچ چکی ہوں گی۔ لیکن آج جو دھماکہ ہوا ہے کہ چودھری پرویز الہی نے جو کل ان کے تیور بتا رہے تھے، جب عمران خان جنرل باجوہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے تو چودھری پرویز الہی پسینوں پسینے ہو رہے تھے، اور ان کا چہرے کے تاثر بتا رہے تھے کہ وہ بڑی اذیت میں بیٹھے۔ تو بہرحال آج انہوں نے اپنی اذیت کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے جی ہم پہ بڑے احسانات ہیں، اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ عمران خان کے بھی محسن ہیں۔ تو عمران خان اگر اب کوئی ایسی بات کریں گے تو میں بھی بولوں گا اور میری پارٹی بھی بولے گی۔ پچھلے وی لاگ میں نے یہ کہہ چکا، آپ کو اس موضوع پہ میں بات کر چکا ہوں کہ چودھری پرویز الہی ایک ملازم آدمی ہے، اور ملازم کا کام جو ہے نا وہ یعنی حکم بجا لانا ہوتا ہے۔ صرف چودھری پرویز الہی نہیں کہ چودھری برادران، چودھری شجاعت بھی۔ اب چودھری شجاعت مرکز میں بیٹھے ہیں اور چودھری پرویز الہی پنجاب میں بیٹھے ہیں، اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی چودھریوں کے ہاتھ میں یرغمال ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہاں ایک بہت بڑا سوال اب کیا ہوگا، دیکھیں جی کہ خان صاحب نے جو 23 کو اعلان کیا، دیکھیں وہ تو پہلے اس کے اوپر ایک کویسچن مارک تھا، کیونکہ اگر پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹتی، تحلیل نہیں ہوتی، تو خان صاحب کا یہ جو آبجیکٹیو پورا نہیں ہوتا۔ پھر کے پی کی اسمبلی توڑنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کے پی کے اسمبلی کا توڑ بھی دی، اور اگر وہیں سے وہ دوبارہ جیت بھی گئے تو وہ تو آلریڈی ان کے پاس تھا، تو وہ ڈنٹ نہیں پڑے گا۔ خان صاحب جو ڈنٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں پچھلے 8 مہینے سے، وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نیا الیکشن ہو۔ اب پاکستان میں سوائے پی ٹی آئی کے کوئی بھی نہیں چاہتا، بلکہ پی ٹی آئی میں بھی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی میں بھی کچھ عمران خان اور ان کے کچھ ساتھیوں کے علاوہ شاید کچھ لوگ ہیں جو ابھی نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو۔ تو اب خان صاحب کی مطلب یہ خواہش، خان صاحب کی ضد نے پورے سسٹم کو یرغمال بنا دیا ہے۔ اب جو پاکستان میں سیاسی بندوبست، کیا جو پاکستان کے ولی وارث ہیں وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو۔ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی تو یہ تو آگے کھائی اور پیچھے پہاڑ والا معاملہ ہے کہ وہ الیکشن میں جاتے ہیں،
وہ تو پہلے پھنسے ہوئے ہیں. اب صورت حال یہ ہے کہ خان صاحب بھی پھنسے ہوئے ہیں کہ خان صاحب نے پولیٹیکلی ایک بیان ڈالا ہوا ہے. خان صاحب ایک نئے الیکشن چاہتے ہیں، اور پچھلے 8 مہینے میں خان صاحب کو ابھی تک وہ دباؤ تو بہت ڈال چکی ہیں، لیکن انہیں ابھی الیکشن کے اوپر کوئی نہیں ہو رہا. بہت ساری باتیں ہوئیں، انگیجمنٹ ہوئی، صدر مملکت انوالو ہوئے، حکومت انوالو ہوئی، بیک ڈور چینلز یوز ہوئے، اوپن اعلان بات چیت ہوئی، لیکن خان صاحب جو چاہ رہے ہیں وہ خان صاحب کو نہیں مل رہا. تو مجھے ایک بہت پرانا ایک واقعہ یاد آتا ہے، شاید کوئی 40 سال پہلے کی بات ہو. مجھے یہ بھی واقعہ، میں خود اس کا آئی وٹنس نہیں، مجھے کسی نے سنایا تھا. مجھے ایک بندہ تھا، وہ اس نے مطلب صرف تہمندی باندھی ہوئی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک چابک تھا اور وہ خود کو ماری جا رہا تھا. تو پہلے تو لوگوں نے نہیں نوٹس لیا اس کا، لیکن جب اس کے چابک بڑھنا شروع ہو گئے تو اب لوگ اس کو روکنا چاہتے تھے اور وہ چابک مارنے سے باز نہیں آ رہا تھا. چابک وہ اپنے آپ کو مار رہا تھا لیکن اذیت لوگوں کو ہو رہی تھی. تو یہی معاملہ کچھ خان صاحب کا بھی لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے استعفے دے رہے ہیں اپنی جماعت سے، اپنی سیٹوں سے، لیکن نظام کو پورے کو زد پڑی ہے. پاکستان کے مالی حالات بڑے دگڑدوں ہیں، بڑی یعنی کہیں کہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. اور مطلب ان 8 مہینوں میں جو ہوا وہ اگر آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا، چاہے دیکھیں آپ کا تعلق، چاہے آپ پولیٹیکلی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، پی ٹی آئی سے ہو، جو آپ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہوں، مسلم لیگ نواز سے ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو، آپ تھوڑی دیر کے لیے وابستگی کو سائڈ پہ رکھیں اور ریشنل ہو کے سوچیں. تو پاکستان میں پچھلے 8 مہینے میں جو ہونے والی تبدیلی ہے یہ کس بھاؤ پڑی، تو یہ سوچنا بھی مطلب محال ہے. اس کی انٹینسٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی مشکل ہے کہ یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ قوم کو آزادی دلانے نکلے ہیں. اللہ کرے قوم کو آزادی ملے، لیکن کس بھاؤ ملے گی یا کس بھاؤ مل رہی ہے. اور مطلب دوسری جگہوں پہ لوگ سوچتے ہیں جی دیکھیں جی یہ خان صاحب جو ہے نظام کو خراب کریں، خراب بھی پہلے انہوں نے خود ہی کیا تھا، اب یہ مزید اس کو خراب کریں، تو یہ تو سارے فرشتے بیٹھے ہیں پیچھے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو ان کا بھی بہرحال اتنا ہی قصور ہے جتنا خان صاحب کا قصور ہے، کیونکہ اگر ان سے نہیں سنبھل رہا تو یہ 8 مہینے سے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کے معاشی حالات بگڑ رہے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے ون لائنر پوچھیں کہ پاکستان کے معاشی حالات کی بنیادی وجہ کیا ہے، تو میرا آپ کو ایک لائن کا جواب یہ ہے، سیاسی عدم استحکام. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی خان صاحب تو کلپریٹ ہیں جو کہ اس ملک میں سیاسی عدم استحکام پھیلا رہے ہیں. یہ بات چلیں کچھ حد تک آپ کی صحیح ہو سکتی ہے، لیکن جو 13 جماعتیں ہیں یہ کون سا سیاسی استحکام دے رہی ہیں؟ تو یہ جماعتیں بھی اتنی ہی ذمہ دار ہیں. اگر یہ جماعتیں خان صاحب کی بیانیے کا توڑ نہیں کر سکیں، یہ جماعتیں حکومت میں ہونے کے باوجود خان صاحب کو مینج نہیں کر سکیں، تو یہ بھی ان پارٹیوں کی اور اس حکومت کی بہت بڑی فیلئر ہے. خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ خان صاحب چہیتے ہیں. اب خان صاحب چہیتے ہیں تو پاکستان میں کون چہیتا نہیں ہے؟ جس کے ساتھ 4 ووٹ ہیں وہ چہیتا بن جاتا ہے. یہاں مجبوری ہے کہ ان کو، مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر میاں محمد نواز شریف صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو غلط کام کس نے کیا ہے؟ اگر آصف علی زرداری صاحب کسی قسم کی میل پریکٹس میں انوالو نہیں ہے تو پھر کون میل پریکٹس کرتا رہا ہے؟ آپ اور میں. اگر ہم کہیں کہ جی سارے مسائل کی جڑ جو ہے وہ پچھلے 3 سال ہیں، تو سوال یہ ہے کہ 72 سالوں میں اس ملک میں کون سی دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں؟ اب معاملات پھنسے ہوئے ہیں. اب جو ارینجمنٹ اپریل میں سوچی گئی تھی وہ 12 ارینجمنٹ نہیں ہے. اب مطلب
کوئی ٹائم آتا ہے کہ پاکستان شاید دیوالیہ ہو جائے. مثلا آج سے 3 سال پہلے ہمیں یہ لوگ بتایا کرتے تھے کہ جی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اس لیے کم ہو گیا ہے کہ عمران خان نے امپورٹ کو رکا ہوا تھا. اب جب کہ امپورٹ رکی ہوئی ہے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہاتھ سے باہر ہے اور کنٹرول سے باہر ہے. جو 3 سال میں ڈالر ڈی ویلیو، روپی ڈی ویلیو ہوا اتنا 8 مہینے میں ہو گیا. تو ون لائنر پاکستان کا جو ایشو ہے، جو سلوشن ہے، وہ ہے سیاسی استحکام. اب سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جی الیکشن ہوں، اسٹیبلشمنٹ سمیت حکومت چاہتی ہے الیکشن نہ ہوں. خان صاحب اس الیکشن کرنے کے لیے اسمبلیاں توڑوانے کی ضد میں ہیں اور وہ اپنا پریشر بڑھا رہے ہیں. اب خان صاحب نے 23 تاریخ کا کہا کہ 23 تاریخ کو اسمبلیاں توڑی جائیں. تو اس پہ کل سے یہی بحث ہو رہی ہے کہ 23 تاریخ تک اگر پنجاب میں عدم اعتماد پیش ہو گئی تو پھر خان صاحب کیا اسمبلیاں توڑوا سکیں گے؟ اے پی کے اسمبلی میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہاں خان صاحب کے پاس میجورٹی ہے، خان صاحب اگر وہاں توڑوانا چاہیں توڑوا سکتے ہیں. لیکن پنجاب میں بہرحال چودھری پرویز الہی اب چودھری پرویز الہی بہت ساری ریزرویشنز کے بعد کل اس بات پر ایگری کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور خان صاحب نے اناؤنس کر دیا. لیکن اناؤنس کرتے ہوئے انہوں نے چودھری صاحب کو پھر چھیڑ دیا. اب چودھری صاحب تو مجبور ہیں، چودھری صاحب نے تو نوکری کرنی ہے، چودھری صاحب تو نوکر ہیں، تو وہ تو اپنی نوکری بچائیں گے. اب چودھری صاحب اگر انکار کرتے ہیں یا کوئی ایسی صورت بنتی ہے، اب سے لے کر 23 دسمبر تک معاملات جو ہیں وہ ہلچل ہے. اسلام آباد میں بھی ہلچل ہے، لاہور میں بھی ہلچل ہے، آصف علی زرداری پھر سے متحرک ہو رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے روکا جائے، کیونکہ سارا مسئلہ پنجاب اسمبلی سے ہوگا. اگر پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے اور کے پی کے اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو پاکستان میں 66% علاقہ ایسا ہوگا جس پہ الیکشن ناگزیر ہوگا. اب اگر آپ الیکشن نہیں کراتے تو کوئی ابھی صورتحال ایسی نہیں بن سکتی آئینی ارینجمنٹ میں. ہاں آپ آئین سے بٹ کے باہر جا کے دیکھیں تو پھر تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. تو اس وقت یہ نظام جو ہے پورا کا پورا تلپٹ میں ہے. اور چودھری پرویز الہی صاحب کو بہرحال ایک موقع دے دیا خان صاحب نے کہ وہ جس بات پہ پہلے بڑی مشکل سے مانے تھے تو اب اس پہ نہ آئیں، اب ان کے پاس جواز بن سکتا ہے. اور مجھے کہیں لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی کا بعینی وہی کردار تو نہیں ہے جو آصف علی زرداری پی ڈی ایم میں ادا کرتے آئے تھے. یعنی مسلم لیگ اور جو ہے مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی جو ہے وہ اسمبلیوں سے ریزائن کرنا چاہتے تھے اور آصف علی زرداری انہیں اسمبلیوں سے ریزائن سے روکتے تھے. تو کیا زرداری صاحب بھی نوکری کر رہے ہیں چودھری صاحب کی طرح؟ یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. لیکن بہرحال معاملہ جو ہے وہ پھنس گیا ہے. اب خان صاحب 23 کو اسمبلیاں واقعتاً توڑ پائیں گے یہ تو آنے والے 1-2 دن واضح کریں گے. تو جب تک آپ بھی صورتحال کو انجوائے کریں، میں بھی انجوائے کر رہا ہوں. خوش رہیں. بعد میں السلام علیکم.